خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم ابھی تک مکہ مکرمہ میں ہی موجود ہیں. حج پورا نہیں ہوا، اگرچہ حج پورا ہوا لیکن ابھی واپسی نہیں ہوئی. اب واپسی ہونے والی ہے، اس لیے جب بھی واپسی آپ چاہیں گے مکہ معظمہ سے کرنے کی، واپس آنے کی، تو کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. پہلی چیز جو کی جاتی ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں. طواف وداع، طواف وداع. طواف وداع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو الوداع کہیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہماری وابستگی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے اور پہلا عبادت کا دہ ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جو وابستگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا قبلہ ہونے کی وجہ سے اور بیت المعمور میں جو ملائکہ کے لیے جو بیت عتیق ہے اس کے مقابلے میں، اسی کے مقابلے میں اس دنیا پر ہم نے یہ عبادت گاہ بنایا ہوا ہے اور اسے کعبہ کہتے ہیں. اسے اس کا احترام ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے. تو جب اس کے پاس جائیں گے تو احترام کے ساتھ جائیں گے، اس کا تقدس برقرار رکھیں گے، اس کی طرف بار بار دیکھتے رہیں گے، اس کا طواف کیا کریں گے. اس کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد میں 1 رکعت کے لاکھ رکعت کے برابر ثواب ہے، اس لیے وہاں نمازیں پڑھیں گے. حالانکہ جو غیر مقیم ہے ان کے لیے طواف افضل ہے نا. تو طواف بھی کریں گے لیکن نمازیں بھی پڑھیں گے. جب چلیں گے، جب وہاں سے واپسی ہوگی، ہمارا رجوع ہوگا اپنے وطن کی طرف، تو اس وقت اس صورت میں جہاں ہمیں سرور ملا تھا، اطمینان ملا تھا، دل کو آرام ملا تھا، جتنی دیر ہم وہاں رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے چھن رہا ہے. اور چونکہ چھن رہا ہے، ہم اس سے جدا ہو رہے ہیں، ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں، اس لیے ایک طواف الوداع کے طور پر ہمیں آخر پر کرنا ہوگا. اسی طرح سے جیسے باقی طواف کیے جاتے ہیں، یعنی 7 چکر لگائے جاتے ہیں. جو رکن ہے اس کا کون سا والا رکن جس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، اسی کی لائن سے شروع کر کے بائیں کے شانے پر خانہ کعبہ کو رکھنا، اس کی طرف دیکھنا نہیں، صرف اس کے ارد گرد طواف لگانا. تو جب 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ایک طواف ہو گیا. صحیح کہ نہیں؟ تو لہذا نمبر 1، مکہ سے باہر جانے کے وقت، چاہے جس بھی وجہ سے ہو، گھر رجوع کے لیے یا کسی اور وجہ سے باہر جانے کے وقت
طواف किया जाए और इसी को तवाफ विदा कहा जाता है। नंबर 1। और नंबर 2, जब भी एक शौत पूरा करेंगे, एक चक्कर करेंगे तवाफ के 7 चक्रों में से जब भी एक चक्कर पूरा करेंगे तो उस सूरत में हर शौत में, इसे शौत कहते हैं, शौत है ना चक्कर, हर चक्कर में जब चक्कर पूरा हो जाएगा हर शौत में 2 रुकन, 2 गोशे जो है खाने काबा के, एक हजरुल अस्वद वाला, हजरुल अस्वद, और दूसरा रुकन यमानी, इसको दोनों को बोसा दिया जाए, बोसा दे, या इसका बोसा ले, इसको बोसा दे या उसका बोसा ले, इन 2 जगहों, 2 गोशों का, हजरुल अस्वद और रुकन यमानी। हजरुल अस्वद मशरिक में पड़ता है और रुकन यमानी जुनूब में पड़ता है। इनको बोसा देना, ये रुकन आ गया तो जाके वहाँ बोसा दे देना उस रुकन पे, उस कोने पे, इसको गोशा भी कहते हैं। हजरुल अस्वद और रुकन यमानी के गोशों को बोसा दे, और अगर बोसा ना दे सके आदमी, या इस्तिलाम, इस्तिलाम करें। इस्तिलाम क्या होता है? इस्तिलाम का मतलब होता है जब हम वहाँ ना पहुँचे, लोग हों बहुत ज़्यादा, तो हम एक अलामती बोसा दें, अलामती, सिम्पटोमेटिक, एक सिम्पटोमेटिक किस करें। वो कैसे करेंगे? अपना हाथ उस तरफ दिखा के, उस गोशे की तरफ, बाएं तरफ है, उस गोशे की तरफ वहाँ पहुँचकर, अगर वहाँ पास में न जा सके, हाथ, हथेली उस तरफ दिखाकर फिर हथेली को बोसा दें, गोया हमने उसका बोसा ले लिया। समझ रहे हैं ना? प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, क्योंकि उन 2 रुकनों की बहुत अहमियत है, इस वजह से। और तीसरी बात, एक जगह है उसको मुस्तजार कहते हैं। आपको मालूम है, पीछे हम पढ़ चुके हैं मुस्तजार कौन सी जगह है। मुस्तजार बिल्कुल वो जगह है जहाँ खाना काबा की दीवार में शिगाफ पड़ा था जनाब फातिमा बिनते असद सलाम अलैहा के हमल के वज़ा होने के मौके पर, और वो खाने काबा में दाखिल हुई थी और दीवार बराबर हो गई थी। फिर जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, उनकी विलादत हुई थी, तो कुछ देर के बाद फिर वो शिगाफ दोबारा पैदा हुई थी और जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबे से बाहर चली गई थी। तो उसी जगह को, उस मकाम को मुस्तजार कहते हैं। मुस्तजार के बारे में बड़ी फजीलतें हैं, हम बता चुके हैं पहले ही कि वहाँ दुआ करना मुस्तजाब होने की तकरीबन गारंटी है, अगर आपके हक़ में दुआ हो। अगर आपके हक़ में ना हो तो फिर अल्लाह को इख्तियार है कि आपकी दुआ कबूल ना हो, लेकिन वरना वहाँ दुआएं की जाती हैं और वहाँ मलाइका होते हैं मौजूद, जो कि आपकी दुआओं पर आमीन कहते रहते हैं। इसलिए मुस्तजार तक पहुंचकर वहाँ बहुत सारे ज़िक्र व अज़कार पढ़े जाते हैं, दुआएं पढ़ी जाते हैं। तो हम कहेंगे मुतअल्लिक़ा मुस्तहिबात, मुस्तहिबात, बजा लाएं, बजा लाकर दुआ मांगे। क्योंकि वहाँ की दुआ कबूल होती है तकरीबन। फिर
چوتھی بات حجر الاسود. حجر الاسود تک جب جائیں گے تو اس کا استلام کر کے حجر الاسود کا گوشہ مثلاً یہاں حجر الاسود کے گوشے کے پاس میں جو ادھر والی دیوار ہے اسی میں یہاں دروازہ ہے، باب خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا دروازہ، جس کی عام طور پر وہ جو اس کا جیسا دروازہ بنا ہوتا ہے آج کل، اور کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، برکتوں کے لیے گھروں میں رکھا جاتا ہے ایک ماڈل. تو وہ دروازہ یہاں ہوتا ہے. دروازے اور حجر الاسود کے بیچ میں جو اتنا سارا حصہ ہے، تو اس حصے میں کیا کریں گے آپ؟ پیٹ کو، اپنا پیٹ چپکائیں گے، پیٹ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکائیں، دیوار کے ساتھ چپکائیں اپنا پیٹ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے ساتھ جب پیٹ چپکائیں تو دوسرا ہاتھ، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ حجر الاسود کی طرف، تو دوسرا ہاتھ دایاں والا ہاتھ، اور دوسرا ہاتھ دروازے کی طرف رکھ کے رکھ کر ایک حمد و ثناء الہی بجا لائیں اور وہاں کی دعائیں مخصوص ہے، یا الگ الگ کس جگہ کون سی دعا پڑھنی، کیا کرنا ہے، وہ پہلے سے اپنے ساتھ لینی پڑتی ہے حاجی صاحبان کو یا عمرہ کرنے والوں کو. اور مخصوص دعا جو ہے اس کی مخصوص دعا پڑھی جائے. ٹھیک ہے. اب آپ نے طواف پورا کیا، طواف پورا کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر آب زمزم پی لیں گے. آب زمزم پی کر خاص دعا پڑھیں. خاص دعا ہے وہ پڑھنی ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ آئبون تائبون عابدون، یعنی عائب ہے، تائب ہے، عابد ہے. عابدون، یہ تینوں چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ لربنا حامدون، اللہ کے حمد پڑھ رہے ہیں، اقرار کرتے ہیں. الی ربنا منقلبون، منقلبون خالی نہیں بلکہ راغبون، رغبت کے ساتھ. الی ربنا راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ
یہ نون اخفا ہوتا ہے شین کی وجہ سے، کیونکہ حرف حلق نہیں اس لیے اخفا ہوتا ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ کبھی اس طرح لکھتے ہیں انشاءاللہ، کبھی یہ انشاءاللہ یوں لکھا جاتا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ عادت رکھنی چاہیے ان الگ لکھنے کی اور شاء الگ لکھنے کی، انشاءاللہ. اور پڑھنا نہیں چاہیے انشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو یہ دعا آپ نے پڑھ لی. پھر دعا پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ جائیں گے مقام ابراہیم پر. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن طواف وداع میں خاص خیال رکھیں. مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز. کون سی نماز ہے یہ؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کون سی نماز ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ نماز طواف. طواف میں ہمیشہ نماز ہوتی ہے نا بعد میں. طواف نساء کے بعد نماز طواف نساء، طواف عمرہ کے بعد نماز طواف عمرہ، طواف وداع کے بعد نماز طواف وداع. نماز لازمی ساتھ میں. پھر یہ تھوڑا پوائنٹ طولانی ہے. کیا یہ مٹا کے ہم مٹا سکتے ہیں نا؟ چلیے اتنا سارا مٹا سکتے ہیں. دائرے بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کے جو یہ ہے صحن، مطاف جسے کہتے ہیں، مطاف سے نکل کر پھر دروازہ، دار یعنی دروازہ، دائرے بیت الحرام، دروازے کو پکڑ کر، ہاتھ سے پکڑ کر پڑھیں. ایک دعا پڑھنی ہے چھوٹی سی. کیا پڑھیں؟ المسکین یعنی اے اللہ میں مسکین ہوں. المسکین علی بابک، یا اللہ میں تیرے دروازے پر مسکین ہوں. علی بابک فتصدق علیہ، فتصدق علیہ، اس لیے اسے کچھ صدقہ دے دیجئے اے اللہ. کون سا صدقہ؟ علیہ، اس پر صدقہ کیجئے. بالجنہ، جنت کا صدقہ دے دے. یہ کہیں گے اے اللہ آپ کے دروازے پر میں مسکین ہوں. تو مسکین ہمیشہ مانگتا ہے، میں بھی مانگ رہا ہوں، کچھ بھیک مانگ رہا ہوں، صدقہ مانگ رہا ہوں، اور وہ صدقہ کیا ہوگا؟ مجھے جنت عطا کیجیے. پھر اس دروازے کے پاس ہی، جہاں کی بھی جگہ پاس میں ہو، کے پاس ہی طولانی سجدہ، بڑی دیر تک سجدہ کریں گے، کیونکہ ہمیشہ منت سماجت کرتا ہے بھیک منگا. جو فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، تو مانگنے کے وقت وہ منت سماجت کرتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. تو لیکن وہ سجدہ طولانی ہونا چاہیے. طولانی سجدہ کر کے، سجدہ کریں گے، سجدے میں مانگیں گے جو کچھ مانگنا ہے. سجدہ کر کے پھر قبلہ رو، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رو ہو کر کھڑے
کھڑے پڑھیں گے. پڑھیں کیا پڑھیں؟ اللہم اللہم اے میرے رب، اللہم انی بے شک میں منقلب ہو رہا ہوں. اعلیٰ کس چیز پر آ رہا ہوں؟ میں پہلے ادھر ادھر بھٹکا ہوا بھی تھا، ممکن ہے تو، لیکن اب میں بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں. اور کیا کس حیثیت پر، کس حقیقت پر آ رہا ہوں؟ منقلب ہو رہا ہوں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ. یہ پڑھ کے آپ نے یہ اقرار کیا میں لا الہ الا اللہ کے کلمے پر، اگر ادھر ادھر میری تھوڑی سی منحنی صورت تھی، انحراف تھا، تو وہ ختم کر کے اسی طرف آ رہا ہوں. پھر ایک دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں در حناطین. در حناطین سے باہر نکلے، باہر نے مسجد الحرام سے بھی باہر نکلے. یہ در حناطین کون سا ہے؟ یہ در حناطین شمال و مشرق کی سمت میں وہاں ایک بازار ہے، اسے بازار ابو سفیان کہا جاتا ہے. اسی میں دکانداروں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کہ حنوط کا سامان بیچتے ہیں. میتوں کو حنوط کا سامان، کفن بیچتے ہیں، برد یمانی بیچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ چیزیں جو حنوط میں کام آتی ہیں تو وہ بیچتے ہیں. تو اسی لیے حنوط سے حناطین، حناطین، حناطین کے در سے وہی دروازہ ہے، اسی دروازے سے نکلیں، کسی اور دروازے سے نہ نکلیں. اور آپ نے وداع کر لیا، الوداع کر لیا، تو آپ کے لیے اب امکان بن جاتا ہے آپ مکے سے باہر چلے جائیں، رجوع کریں، تو اللہ آپ نے جو کچھ وہاں حاصل کیا اس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.